عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے خوبصورت، بہتر اور بابرکت ہوگی، اسی سلسلے میں جتنا ہم حافظ میں شرکت کرتے ہیں، ہمارے پڑھنے والے نکھر نکھر کر سامنے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی حاضری اور ان کا ادب اور ان کا یہ جو عشق مبارک ہے یہ قبول و منظور فرمائے۔ میں بڑے ادب سے درخواست گزار ہوں حافظ عبدالاحد ہاشمی صاحب سے تشریف فرما ہوں اور اس پاک بزم کا آغاز فرمائیں۔ جناب حافظ عبدالاحد ہاشمی سجاد فون دے دے، چارجز میں ہی دے دے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ورفعنا لك ذكرك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سبحان الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ حافظ عبداللہ ہاشمی صاحب تلاوت کلام پاک سے اس پاک بزم کا آغاز فرما رہے تھے. ظہوری صاحب فرماتے ہیں میں کہا میری حقیقت ہی ظہوری کیا ہے. میں کہا میری حقیقت ہی ظہوری کیا ہے کہ عرش چومے تیرے نالین. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اوقات ہے ہماری، کیا حیثیت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کے مطابق ہم حاضری پیش کر سکیں. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں ہر لمحہ کہ ہمیں اس محکمے میں پیدا کیا کہ جو حضور کے غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس غلامی میں ہی ہمارا خاتمہ کرے. ہمارے ننے نعت خان ہیں سبتین، وہ اب نعت پڑھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. سبتین بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے بالا والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا.
नाफे भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए एक नजर हम पर भी हो नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफाअत की हवा ऐ रहमतुल लिल आलमीन या नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी। ये थे नाफे भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तस्मीर लगाने के लिए पेश करे थे। अमजद भाई तशरीफ लाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खुदा का जिक्र और जिक्र मुस्तफा न करे खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे खुदा का जिक्र करे दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा कोई सवाल करे वाह 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 वाह
مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ واسطہ یہ زندگی وفا سبحان اللہ سبحان بے شک بے شک خدا کا ذکر ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ظرف کہاں تیری ذات کہاں میری فکر کہاں تیری بات کہاں ادنا سا ایک بیکاری ہوں یہی نسبت ہے یہی ناتا ہے میں اپنی زبان بزم جناب اجاز بڑائی صاحب سے دربار گزار ہوں تشریف فرما ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ
अर्ज़ो समा देखते रह गए। माशाअल्लाह। अब मैं जो भी हमारे भाई पढ़ना चाहते हैं तशरीफ लाएं। किसी ने नात पढ़नी जिस तरह दो अशार आए मेज़बान महफिल ने पढ़े, इसी तरह अपनी हाजिरी पेश करें ताकि वक्त पे हम दुआए खैर और डॉक्टर साहब का खिताब। मियाँ साहब को क्रॉस करो और आ गया, मियाँ साहब और आ गया। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बसा हुआ है नबी का दयार आँखों, बसा हुआ है नबी का दयार आँखों में, समेट लाया हूँ एक जलवाजार बसा हुआ है दयारे पाक का हर मंज़िले हसीनो जमी। दयारे पाक का हर मंज़िले हसीनो जमी है मुनफरिद मेरी आँखें हजार आँखों का दयार आँखों में। अब इससे बढ़ के कोई सुरमा और क्या होगा। अब इससे बढ़ के कोई सुरमा और क्या होगा। समेट लाया हूँ एक जलवाजार आँखों में, बसा हुआ है का दयार आँखों में, बसा हुआ है। अब मैं अपने भाई उस्मान हसन से दरख्वास्त गुजार तशरीफ लाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم بڑے میری آسان مینا دے صدا بوٹے بڑے لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم بڑے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نرس جاوے دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نرس جاوے جنہاں دے پیر رس جاندے جوندے مرے رہنے جنہاں دے پیر رس جاندے جوندے مرے لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم بڑے رہتے خیال یار وچ تے میں مست رہنا خیال رہتے مست رہتا وہاں دن رہتے خیال یار وچ تے میں مست رہنا دنے راتی خیال یار وچ میں مست رہتا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے کرے سجن وسدا میرے دیدے کرے لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم بڑے رہتے میری آسان امیداں دے صدا بوٹے ہرے میرے تو غم بڑے میری آساں امیداں پہ صدا بوٹے ہرے رہے عثمان بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اب میں اپنے بھائی بوبی بھائی سے درخواست کروں گا کہ اپنی حاضری پیش کریں جناب محبوب بھائی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ او چولی کسے نا
کم دی او چولی کسے نا کم دی جے خیر پیا وچ کوئی نہیں اس اکھ دے پلے ککھ بھی نہیں جیڑی یار دے غم وچ در در دے ٹھیڈے کھاویں گا جے پٹا گل وچ پاویں گا در در دے ٹھیڈے جے پٹان گل وچ پاویں گا پھر سارا زمانہ آکھے گا ایدا والی وارث پھر سارا زمانہ آکھے گا ایدا والی وارث کوئی نہیں ایویں تے دیوے بلدے جلدے دیوے بلدے نہیں ایویں پروانے جلدے نہیں جو عشق نبی وچ مر جاوے او جوندی ہے او موئی نہیں جیڑی عشق نبی وچ مر جاوے او جوندی ہے او صلی اللہ علیہ اچھا سونے
इसलिए नात पढ़नी है जनाब कोई और है जिसे बड़ी तशरीफ लाकर आप पढ़ सकते हैं। महबूब भाई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश कर रहे थे मिलाद की। दो महबूब बैठे अच्छा महबूब शेर हो नारे आगे सारे महबूब कमली वाले सारे ये कल 2 दिन वो एक क्लिप देख रहा था वकार हसन यूट्यूब पे, उसने मिलाद के बारे में बड़ी अच्छी खूबसूरत उसने एक इंफॉर्मेशन डाली कि जब चरागा पाकिस्तान में खुशियाँ और जो डेकोरेशन शुरू होगी तो किसी खातून की कॉल आई तो उसने कहा कि आप जो बच्चे बच्चियाँ जो बाहर फिर रहे हैं जो कॉलेजों स्कूलों में अपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करें कभी उन पर बात नहीं की आपने। तो ये जो थिंक टैंक है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिलाद का महीना है और जो खुशी है जो इंफॉर्मेशन है तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के हवाले से उन्होंने बताया डॉक्टर साहब कबला फरमाएंगे अभी अपने मलफूजात में कि अल्लाह पाक ने खुद अंबिया इकराम को सलाम पेश किया उनकी वलादत के लिए। तो अल्लाह ताला हमें ये इसके फ्यूज़ व बरक़ात और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इंफॉर्मेशन है उनके जो मिलाद के बारे में और जो हम भी ये थिंक टैंक और जो हम तालीमी तदरीसी ये करते हैं इवेंट इसमें से हमें हिस्सा वाफर जो है ना वो अता फरमाएं। मैं इसको वज़न को आगे बढ़ाते हुए हाफ़िज़ इमरान भाई से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़राना कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते साफ बताते हैं कि आप रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। उनकी आमद के पयामी सबा के जोंके उनकी आमद के पयामी सबा के जोंके फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। हम तो जश्न मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। और कह कशारा गुजर चांद सितारे जर्रे कह कशारा गुजर चांद सितारे जर्रे सब चमक कर ये बताते हैं कि आप
ख्वाब चमक कर ये बताते हैं कि आप आते हैं, और अहले ईमान के लबों पर है दुरूद और सलाम। अहले ईमान के लबों पर है दुरूद और सलाम। जश्न मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं, जश्न मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। हम तो जश्न मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी हाजिरी पेश करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि ट्यूसडे वाले दिन बेंटली जो बैंक्वेट हॉल है रूट 50 पे पहले भी हमारे प्रोग्राम होते उधर महफिल मिलाद है, तो जिन्होंने हाजिरी पेश करनी है वो 6 बजे पूरे पहुँच जाएं। तो मुख्तसर प्रोग्राम होगा, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद ट्यूसडे को बेंटली में, और 31 जो अक्टूबर है बरोज़ हफ्ता यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम करते हैं, नमाज जुम्मा होती है, फिर कम्युनिटी सेंटर में इंशाल्लाह असर की नमाज से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सालाना प्रोग्राम है। उसमें भी तमाम दोस्तों को शिरकत की दावत है। जिन्होंने भी नात पढ़नी है आपने टाइम पे आना है, तो फिर इंशाल्लाह बाद में अच्छा नहीं लगता कि आप उसमें आए और आपको ना पढ़ाएं तो हमें खुद मैरिज होती है। तो टाइम पे तशरीफ लाएं तो सब पढ़ेंगे। तो ये जो टाइमिंग है ना, ये हमारा सिंबल होना चाहिए कि ये लोग जो है टाइम के पाबंद है, और टाइम पे ये जितनी भी है अल्लाह ताला जितना भी मुस्तकिल जो थोड़ा भी अमल होना तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तो वो बड़ा इफेक्टिव होता है। तो बड़ी गुजारिश है कि जितने भी आइंदा प्रोग्राम है उसमें ज़रूर तशरीफ लाएं। चंद दिन है, दो घंटे की महफिल होगी, तो बहुत सारी फैज़ और बरक़ात और इसको आपको बहुत ज़्यादा अजर अल्लाह ताला अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि जश्न मिलाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। जश्न मिलाद होता रहेगा। लब्बे सल्ले अला के तराने
रंग आँखों में आए हुए हैं। ये हवा ये फजा कह रही है आका तशरीफ लाए हुए हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हवा ये फजा कह रही है आका तशरीफ लाए हुए हैं। दर खुले उनकी जूदो सहारा दर खुले उनकी जूदो सखा के फैज़ जारी है लुत्फ़ो आए दरबार में मुस्तफ़ा वो जो गम के सताए हुए हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए दरबार में मुस्तफ़ा के वो जो गम के सताए हुए हैं। ये हवा ये फजा कह रही है आका तशरीफ लाए हुए हैं। अजमतों के नगीने जड़े हैं नाम नबियों के बेशक बड़े हैं। अजमतों के नगीने जड़े हैं नाम नबियों के बेशक बड़े हैं। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। ये हवा ये फजा कह रही है आका तशरीफ लाए हुए हैं। जिंदगी दूर रह के अधूरी हसरत दीद कब होगी पूरी। जिंदगी दूर रह के अधूरी हसरत दीद कब होगी पूरी। अपनी पलकों पे हम भी ज़हूरी चंद आंसू सजाए हुए हैं। अपनी पलकों पे हम भी ज़हूरी चंद आंसू सजाए हुए हैं। लब्बे सल्ले अला के तराने
صاحب سے وہ اپنے مخصوص انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہ نذرانہ عقیدت پیش کریں. جناب میاں شاہ صاحب. صلی اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں نے ایک اور کلام سوچا تھا لیکن پیر صاحب کا جب کوئی کلام پڑھا تو پھر دل کرتا ہے کہ پیر صاحب کا بے شک پہلے پڑھا ہو یا جتنی بار بھی پڑھا ہو تو انشاءاللہ میں پڑھتا ہوں تو میرے ساتھ پڑھیے. صلی اللہ علیہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. دل میں کسی کو اور بسایا جائے گا. دل میں کسی کو اور دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا. ارے اس کے رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. اس کے رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. اس کے رسول پاک بھلایا نہ جائے گا. اور وہ خود ہی جان لیں گے. وہ خود ہی جان لیں گے. جتایا نہ جائے گا. وہ خود ہی جان لیں گے. جتایا نہ جائے گا. ارے ہم سے تو حال اپنا سنایا نہ جائے گا. ہم سے تو حال اپنا سنایا نہ جائے گا. ہم سے تو حال اپنا سنایا نہ جائے گا. اور کہتے تھے یہ بلاد تشدد پہ کفر کے. کہتے تھے یہ بلاد تشدد پہ کفر کے کہ اس کے نبی کو دل سے مٹایا نہ جائے
پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے اور آل نبی کا واسطہ دیتا ہوں اس لیے، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ آل نبی کا واسطہ دیتا ہوں اس لیے، بن ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، بن ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، بن ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، اور جان دے کے ہوئے حسین نے جان دے کر حسین نے ثابت یہ کر دیا، جان دے کر حسین نے ثابت یہ کر دیا، ارے غیروں کے آگے سر کو جھکایا نہ جائے گا، غیروں کے آگے سر کو جھکایا نہ جائے گا، اور مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، حق نصیب، حق نصیب، مانے حق گا ان نصیب، کی بات آمین، خدا حشر میں نصیب، آمین، ارے بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بے مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ بسایا نہ جائے گا، یہ تھے جناب میاں شاہد صاحب اپنے مخصوص انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ قیمت پیش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، اور یہ ہماری امید اور بنے رہیں۔ اس پاک وطن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس اہم آج جشن عید میلاد النبی کی محفل ہے، تو بزرگوں میں جب بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بات، نور الدین دکی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کرتے ہو یہ بچے آپ کو اسی طرح سیکھتے ہیں۔ The children are most hypocritic nation in the world۔ انہوں نے hypocritic کا لفظ استعمال کیا کہ جو آپ کرتے ہیں وہی سیکھتے ہیں بچے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اس محفل پاک کا، جس نے عید میلاد النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا، میلاد منانے کا، اس ٹی وی کو ارینج کرنے پر وہ بڑا برادران ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے،
صاحب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے لقمان بھائی کے دوست ہیں نعمان، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، ڈاکٹر صاحب سے درخواست ہے کہ دعا کے موقع پر ان کو بھی دعا کرے، دیگر جو بیمار ہیں اور جو متوفیان ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ بڑے ادب سے درخواست گزار ہوں انٹرنیشنل پیس مشن کے چیئرمین ڈاکٹر علامہ ظفر اقبال میری صاحب سے کہ اس پاک موضوع پر، اس مبارک موقع پر اپنے مواد حسنہ سے نمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. اللہ رب العزت اپنے خالق و خالق کی بے تعریف و سلام اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور جس کی گہرائیوں سے بڑی بڑی عاجزی اور محبت سے ہدیہ درود و سلام کے بعد قابل صد سلام مسلمان بزرگوں دوستوں سب بھائی عزیز اللہ کی اپنی شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر اس نے ہمیں یہ ماہ مبارک، یہ ماہ کریم، یہ ماہ رحمت، یہ ماہ برکت، یہ ماہ مسرت، یہ ماہ یمن و سعادت، ماہ روزہ میں نصیب کیا ہے۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ نے یہ 7 مئی کے پیس مشن کے ہمارے جو حلقہ احباب ہے سب سے پہلی جگہ مجھے اپنے گھر پہ رکھی ہے۔ اللہ کریم ان کو برکت عطا فرمائے۔ بڑی روحانی محفل ہوئی ہے، تمام احباب نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے۔ رات پڑھنے والے نے جو خاص ایک یہ بھی اس کی اپنی عطا کی بات ہے کہ جس نے بھی نعت کا انتخاب ہوا، آپ کو مشورہ نہیں تھا اس میں، لیکن سب نے سرکار کے آنے کی بات کی، سرکار کے آنے کے منظر کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دعائے کریمہ میں نے پڑھی ہے، مختصر سے اس پہ بات کروں گا۔ اس سے پہلے سرکار کے آنے ہی پہ میری بات کے چند اشعار میں کہ حضور آئے بہاروں پر بہار آیا، حضور آئے بہاروں پر عجب رنگے بہار آیا، حضور آئے رخ ہستی پہ تازہ ایک نکھار آیا، حضور آئے بہاروں پر عجب رنگے بہار آیا، حضور آئے رخ ہستی پہ تازہ ایک نکھار آیا، اور حضور آئے مہو خورشید تارے جگمگا اٹھے، حضور آئے مہو خورشید تارے جگمگا اٹھے، حضور آئے تو ہر ذرہ مثال زرنگار آیا، اور حضور آئے تو خوشبوؤں کے نافے کھل گئے ہر سو، ہر ایک کوچہ ہر ایک دریا مہکتا مشک بار آیا، حضور آئے تو خوشبوؤں کے نافے کھل گئے ہر سو، ہر ایک کوچہ ہر ایک دریا مہکتا مشک بار آیا، اور حضور آئے تو انسان شعور زندگی پایا، حضور آئے تو انسان ملا کے آپ کے آنے سے انسانیت کو، حضور آئے تو انسان شعور زندگی پایا، ہوئی تہذیب انسانی جہاں آرا گرام آیا، ہوئی تہذیب انسانی جہاں آرا گرام آیا، اور حضور آئے تو دنیا میں ہوا توحید کا غلبہ، حضور آئے تو دنیا میں ہوا توحید کا غلبہ، بتوں کی گردنیں ٹوٹی تو ایمان پر نکھار آیا، اور حضور آئے تو شاہوں کا طریق خسروی بدلا، آپ کے آنے سے حکومتیں کرنے کے، سلطنت کرنے کے، حکمرانی کرنے کے انداز بدل گئے،
جو قوم کے سید تھے وہ قوم کے خادم بن گئے. حضور آئے تو شاہوں کا طریق خسروی بدلا، غلاموں کو بھی ہستی کا شعور و اعتبار آیا. غلاموں کو پہلے احساس ہی نہیں تھا کہ تم بھی انسان ہے. سرکار نے آگے بتایا کہ تم اس کے برابر کے انسان ہو. حضور آئے تو شاہوں کا طریق خسروی بدلا، غلاموں کو بھی ہستی کا شعور و اعتبار آیا. اور حضور آئے تو جاگ اٹھا بشر کا بخت خوابیدہ. حضور آئے تو جاگ اٹھا بشر کا بخت خوابیدہ، وہ نور لم یزل چمکا کہ ہر ظلمت اتار آیا. وہ نور لم یزل چمکا کہ ہر ظلمت اتار آیا. اور حضور آئے سکون پایا جہاں کے بے سکونوں نے. حضور آئے سکون پایا جہاں کے بے سکونوں نے، ضعیفوں بے نواؤں کو قرارے سب قرار آیا. اور حضور آئے تو دھرتی نے قدوم میمنت چومے. حضور آئے تو دھرتی نے قدوم میمنت چومے، زمین نے وہ شرف پایا فلک کو خود پیار آیا. زمین نے وہ شرف پایا فلک کو خود پیار آیا. غلامی کی سند نوری ملے اے کاش محشر میں. ہم یہاں تو کہتے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے. مزہ تب آئے گا جب سرکار خود فرما دے کہ یہ ہمارے غلام ہیں. غلامی کی سند نوری ملے اے کاش محشر میں، کہے جو شافع محشر وہ میرا جانسار. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. غلامی کی سند نوری ملے اے کاش محشر میں، کہے جو شافع محشر وہ میرا جانسار آیا. حضور آئے بہاروں پر عجب رنگے بہار آیا. حضور آئے رکھے ہستی پہ تازہ ایک نکھار آیا. اس حاضری کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پوری آیت میں اس کا جو جز ہے اپنی بات کو پھیلاؤں گا نہیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے حبیب تم فرماؤ ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ کے محب ہو اور اللہ تمہارا محبوب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، پھر تم میری تابعداری کرو، پھر تم میری اتباع کرو، پھر تم میری اطاعت کرو، پھر تم میری غلامی اختیار کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اور اگر تم نے اپنے دعوی محبت خدا کے ثبوت کے لیے میری غلامی اختیار کر لی، میری اطاعت میں آ گئے، میری اتباع میں آ گئے، تمہیں ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ. اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. یہ دعویٰ کس کا تھا؟ یہ اہل کتاب کا دعویٰ تھا. یہودی جو تھے وہ ہمارے پاس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم احبا، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ ہمارا محبوب ہے. تو اللہ نے فرمایا ہمارے پاک حبیب جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ مجھے اپنا محبوب بتاتے ہیں، تو انہیں کہو کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ وہ ہے جس نے مجھے نبیوں کا سردار بنا کے دیا. اللہ وہ ہے جس نے مجھے کی ساری شانیں عطا فرمائی ہیں. اللہ وہ ہے جس نے مجھے انسانیت کی فلاح کے لیے، فوز کے لیے، کامیابی کے لیے، نجات کے لیے پہلے آنے والے سارے میرا ہی تو اعلان کرتے ہوئے آئے تھے. پہلے آنے والے سارے میرے کرتے ہوئے آئے تھے. تم اپنی کتابیں کھول کے دیکھو، تم اپنے سارے صحیفے کھول کے دیکھو، ان سب صحیفوں میں میرا ہی تمہیں ذکر ملتا ہے. اور اگر تم اس اللہ سے محبت کرتے ہو جس نے موسیٰ و عیسیٰ کو صحیفے عطا کیے تھے، تم جس کی وجہ سے تم یہودی اور تم عیسائی کہلاتے ہو، جن کی تم پیروی کرتے ہو، وہ سارے میرا اعلان کرتے ہوئے آئے تھے. اگر تم اس اللہ سے محبت کرتے ہو جس نے ان نبیوں کو بھیجا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے، تو پس تم میری غلامی اختیار کرو. اگر تم میری غلامی اختیار کر لو گے تو پھر کیا ملے گا؟ تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا. کتنا بڑا صلہ ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے. اے سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محبت سجانے والوں،
سرکار کی میلاد کی محفل میں آنے والوں، سرکار کا تذکرہ نور سننے اور سنانے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ اگر تمہارے سینوں میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ جل اٹھے اور تم نے اپنے اعمال کو سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ڈھال لیا، اس کا صلہ تمہیں یہ ملنے والا ہے کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو ہم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، اللہ محبوب بھی بن جائے گا اور محبوب بنا کر ہو کر وہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس میں بڑی باریک سی بات ہے، محبوب اور محب میں کیا فرق ہے؟ محبوب اور محب میں بڑی باریک سا فرق ہے۔ محب وہ ہوتا ہے جو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، محب وہ ہوتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے معشوق کو، اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، اور محبوب وہ ہوتا ہے جسے راضی کیا جاتا ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جسے راضی کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو کہا کہ تم صرف اللہ کے محب تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ جب تم میرے حبیب کے غلام بن جاؤ گے نا پھر اللہ تمہیں راضی کرنے لگے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب ان سے فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتباع کرو، میری غلامی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس دور سے لے کر آج تک کچھ خوش قسمت اہل کتاب تھے کہ جو پہچان گئے، جہاں 7واں پارہ شروع ہوتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب انہوں نے یہ بات سنی، جب انہوں نے ان کے بارے میں سنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی آنکھیں جو تھی تفیض من الدم، وہ آنسوں سے چھلک پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جنہوں نے پہچان لیا اور جنہوں نے مان لیا، جن کی آنکھوں کی جھیلیں جو تھیں وہ عرفان نبوت، عرفان رسالت کی وجہ سے ان کی جھیلیں آنسوں سے چھلک پڑی، وہ ایمان لے آئے، پھر وہ اس طرف نہ رہ سکے، ان کو چھوڑیے۔ لیکن باقی جتنے تھے اس دور میں بھی وہ جانتے تھے، وہ پہچانتے تھے، مگر وہ پہچاننے کے باوجود ماننے کی طرف نہیں آ رہے تھے۔ اور یہ جاننے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود نہ ماننے کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے۔ ابھی بھی ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے سب سے سچے، سب سے اعلیٰ جو بندے ہیں وہ آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی نان مسلم، جب بھی کوئی اہل کتاب انصاف کی نظر سے سیرت کو پڑھتا ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ان سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ لیکن یہ ان کا خوب سے باطن ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے دلوں کا بغض ہے اس کا اظہار وقفے سے کرتے رہتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا کہ شیطان نے مشورہ دیا ان کو، انہی لوگوں کو، وہ شیطان نے مشورہ کیا دیا کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا، ان کو یہی غم ہے کہ یہ مسلمان جو ہیں جب تک ان کے سینے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ گل نہیں ہوتا اس وقت ہم ان کو دنیا سے مٹا نہیں سکتے۔ ان کو ہم نے ہر طرح سے ان کے ملکوں پر قبضے کر کے دیکھ لیا، ان پر اپنی تہذیب کی جلگار کر کے دیکھ لی، ان کے اخلاق و اطوار کے گھروں کی زندگی میں گھس کے ہم نے دیکھ لیا، ان کو ہم نے ہر طرح سے عدل بدل اچھل پچھل کر کے دیکھ لیا، مگر پھر بھی اسلام ہے کہ وہ بڑھتے چلا جا رہا ہے، اسلام ہے کہ وہ پھیلتے چلا جا رہا ہے، اسلام ہے کہ اس کی تحریک رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ پھر وہ شیطان کو سمجھاتا ہے کہ ان کو مارنے کا طریقہ ان سے ملک چھیننا نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کا طریقہ ان سے حکومتیں چھیننا نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کا طریقہ ان کی سویلائزیشن کو، ان کے تہذیب و تمدن کو اکھاڑنا بچھاڑنا نہیں ہے، ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دیا۔ اقبال نے صدی پہلے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ سمجھتے، شیطان نے یہ مشورہ دے رکھا ہے ان کو۔ یہ وجہ ہے میں حیران ہوتا ہوں جب میں یہاں نیا آیا تو میں جو کسٹمر سروس یہاں کی جتنی اچھی آپ سب کا مشاہدہ ہے کہ ٹیکسی میں بیٹھے، ٹیکسی والا جو ڈرائیور ہے وہ کیسے آپ سے پیش آتا ہے، آپ کوئی چیز بائی کرنے جائیں کاؤنٹر پہ جو کیشیئر ہے وہ کس طرح آپ سے پیش آتا ہے، آپ سفر کریں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو جو شیئر کرنے والا روڈ پہ وہ کس طرح راستہ دے کے آپ کو کچھ مسکرا کے راستہ بھی آپ کو وہ دیتا ہے اور مسکراتا بھی وہ ہے، چونکہ وہ آپ کا ادا کرتا ہے۔ یہ یہاں کی اچھی باتیں ہیں جو ہم نے اس
تہذیب میں، اس کلچر میں ہم نے دیکھی ہیں. میں سوچتا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ عام لوگوں میں یہ اخلاق کے اچھے پہلو نظر آتے ہیں، مگر جب افراد سے مل کر جو قومیں بنتی ہیں، جب وہ سیاسی پالیسیاں بناتے ہیں تو پھر وہ ناانصافی کی طرف وہ کیسے جاتے ہیں، پھر وہ ناانصافی کیسے کرتے ہیں، پھر وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کیسے وہ انسانیت کو مٹانے پہ تل جاتی ہے، پھر کیسے فلوجہ اور بغداد اور حلب اور شام اور دمشق جو ہے وہ کیسے وہاں پہ بمباری کر کے ان کو برباد کر دیا جاتا ہے، پھر کیسے افغانستان کو بالکل مٹی میں رول دیا جاتا ہے. تو وہ بات سمجھ آتی ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر نے لطیفہ سنایا. اس نے کہا کہ مسلمانوں کی اور ان کی مثال کافروں کی یہ ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو اس نے گرایا ہوا تھا نیچے اور اوپر سے اس کو مار رہا تھا، اس کو مار بھی رہا تھا اور مارنے والا خود رو رہا تھا. تو جو گلی سے گزرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ بھلے آدمی تم مار بھی خود رہے ہو اور رو بھی تم رہے ہو، اس کو تمہیں نیچے لٹایا گیا. اس نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب یہ نیچے سے اٹھے گا پھر مجھے مارے گا، جب یہ نیچے سے اترے گا مجھے مارے گا. خطرہ ان کو یہی ہے کہ یہ مسلمان جو ہے جس دن انہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور جس دن یہ اللہ کے شیر جو ہے یہ نکل آئے پھر ہمارا کیا بنے گا. تو یہ وقفے سے کبھی کارٹون بناتے ہیں، کبھی ڈنمارک سے کوئی خود سے باطن کا اظہار کرتا ہے، کبھی کوئی انڈیا کا آدمی مسلمانوں کی صفوں میں تلاش کر کے بے ایمان کو اس کو رشدی کو برطانیہ پناہ دے دی جاتی ہے، اور کبھی کوئی کسی ملک سے کوئی اٹھتا ہے، کبھی یہاں پہ امریکہ میں کوئی قرآن پاک جلانے کے لیے قبر بستہ ہو جاتا ہے. اور اب تازہ ترین جو واردات ہوئی ہے وہ فرانس سے یہ واردات ہوئی ہے کہ وہاں انہوں نے سر عام اس طرح کی. حیرت کی بات نہیں، یہ دوگلا پن نہیں، یہ منافقت نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ترکی کے صدر نے جو کہ ہمارے صدر کی توہین کی ہے اس لیے ہم اپنا سفیر واپس لاتے ہیں. تمہارے صدر کی توہین ہو سکتی ہے، اس پہ تم احتجاج کر سکتے ہو، اس پہ تم پروٹیسٹ کر سکتے ہو، اس پہ تمہاری ساری جو آزادی رائے جو ہے وہ کہیں ختم ہو جاتی ہے. اگر آزادی رائے ہے، اگر اپنی رائے کا اظہار آزادی، سب کو آزادی ہے، ترکی کے صدر کو بھی آزادی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کوئی رائے رکھے اور اس کا اظہار کرے، اس کو اجازت نہیں ہے. میں اپنی بات کو آج کے اس میلاد کی محفل میں آپ تک اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ جا بجا یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اپنوں میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی آزادی رائے ہے، اس کو سن کے ہمیں چپکے سے گزر جانا چاہیے، اس پہ ہمیں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ہم یہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم رہتے ہیں، مگر ہم نے غلامی کا پٹا نہیں ڈالا ہے، ہم نے غلامی کا پٹا نہیں ڈالا ہے. یہ ہر ملک کے ماس کے ملک خدائے ماس، یہ سارا ملک ہمارا ملک ہے، یہ سارا ملک خدا کا ہے. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں ہم رہ سکتے ہیں، اور ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے لاز کو، وہاں کے کانسٹیٹیوشن کو، وہاں کے قوانین کو ہم فالو کرتے ہیں، ہم اس کو اوبے کرتے ہیں. اور اسی کا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آزادی رائے کیا ہے. آزادی رائے کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ تمہاری آزادی وہیں تک ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. آپ اپنا ہاتھ جتنا مرضی آگے بڑھائیں میری طرف، مگر جہاں میری ناک شروع ہوگی وہاں سے اس کے آگے آپ آزادی رائے. اور اب یو این او نے کئی قراردادیں، اس کی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کی اس محفل کو میں بوجھل کروں اور وہ ساری ایک پولیٹیکل ایک میں بحث آپ کے سامنے رکھوں. مگر آپ دیکھیے جو قوانین ہیں، جتنی قراردادیں پچھلے 5-10 سالوں بلکہ پچھلے 20 سالوں میں یو این او میں جو پاس ہوئی ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ دی فریڈم رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے، فریڈم آف رائٹ آف ایکسپریشن جو ہے یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. اس کی کچھ لمٹس ہیں. جہاں سے دوسروں کے رائٹس جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں، وہاں پہ انسان کی اپنی آزادی رائے جو ہے وہ کرٹیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارے آقا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے فرما چکے مسلمانوں کو کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہے. ہمیں تعلیم یہ دی کہ نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچنی چاہیے، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچنی چاہیے. تو یہ جہاں تک آزادی رائے کا تعلق ہے، آزادی رائے کا معنی دوسروں کی رائے کو ہیمیولیٹ کرنا نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں ہر ملک میں یہ قانون موجود ہے، ہر ملک میں قانون موجود ہے. یہ ڈیفیمیشن کا لا کیا ہے؟
یہ سول سوٹ کیا کرتے ہیں کہ جی اس نے کروڑ روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کر دیا کہ میری عزت کو حرف آیا ہے، میرے بارے میں وہ کیا ہے، کسی کے بارے میں کوئی ایسی جھوٹی بات کرنا کہ جس سے معاشرے میں اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اس کو نقصان پہنچے. تو دنیا اس وقت کی مہذب دنیا جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ دیتی ہے اس کو ہر ملک دیتا ہے کہ اگر کسی کو بلا وجہ کسی کو ڈیفیم کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ انہوں نے اس کو ہرجانا کو اس کو دعویٰ کر سکتا ہے وہ، اور عدالتیں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. اسی طرح یہ پچھلے سالوں میں جب یہ ڈنمارک کا ہنگامہ ہوا تھا تو یورپی یونین کی جو عدالت ہے، ان کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، وہ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ جو اس طرح کا جو اقدامات ہیں کسی طرح بھی وہ آزادی رائے کے زمرے میں نہیں آتے ہیں. یہ ہیٹ سپیچ ہے، یہ ہیٹ کرائم ہے، جس سے ہیٹڈ پیدا ہوتی ہے، جس سے مختلف طبقوں میں ایک ڈسکرمنیشن پیدا ہوتی ہے. اور پھر خاص طور پر انہیں پتہ ہونا چاہیے، جو میں نے آیت پڑھی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے کتنے حکمران جو ہیں یو این او میں آ کے وہ یہ بات کہہ گئے ہیں، بتا چکے ہیں کہ ہمیں اس طرح نہ سمجھو جس طرح باقی قومیں ہیں، جس طرح ہر قوم اپنے جھنڈے کا احترام کرتی ہے، جس طرح ہر قوم اپنے دستور کا احترام کرتی ہے، جس طرح ہر قوم کا فرد اپنی ذات کے اپنی سیلف اسٹیم کا وہ احترام چاہتا ہے اور کروانا چاہتا ہے، ایسے ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہر بندہ مومن کے لیے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے جھنڈے سے بلکہ دنیا کے کسی بھی جھنڈے سے وہ جانا چاہ رہا ہے. نہ صرف اپنی ذات سے بلکہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بہنوں بھائیوں سے اور پوری انسانیت سے بڑھ کر جو ہستی محبوب ہے ہر مسلمان کو وہ آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ بات دنیا کو جان لینی چاہیے، یہ بات دنیا بھر کی قوموں کو جان لینی چاہیے، یہ بات دنیا بھر کے انسانوں کو جان لینی چاہیے کہ مسلمانوں کو تم جتنا بھی جو کچھ بھی کر لو، یہ جذبہ مسلمانوں کے سینے سے ختم نہیں ہو سکتا. ہم کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ تم کھلے عام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے رہو. جو لوگ یہ کر رہے ہیں دراصل وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، جو ہیومینٹی کے خلاف ایک کرائم کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں کہ دو سویلائزیشن کو، اور 2 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، اور ان کو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا، وہ ایک ایسا فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے انسانوں میں آپس میں نفرت بڑھے. تو کون سا ملک، کون سا مہذب معاشرہ ایسا ہے جو کسی ایسے اقدام کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس سے لوگوں میں نفرت بڑھے، لوگوں میں اور لوگوں میں اشتعال بڑھے اور لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا جذبہ بڑھے. اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی آپ کی لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے اور آپ ملتے جلتے ہیں، آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کیجیے. اس سال کا میلاد جو ہے وہ ہمیں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منانا ہے. اس سال کا جو میلاد ہے ہمیں ذات رسول سے اپنی وابستگی کو مضبوط کر کے منانا ہے. اس سال کا جو میلاد ہے یہ ہمیں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہ صرف خود مان کے بلکہ اس کا اظہار کر کے ہمیں منانا ہے. ہمیں لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ لوگوں ہمیں جانو، ہمیں سمجھو، ہمیں پہچانو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. جب تک کٹ برو میں کھا جائے بتھا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ قادسیہ، جشن عید میلاد النبی. اور یہ آج نہیں تو کل انسانوں کو، اس یونائیٹڈ نیشنز کو اور اس مہذب انسانی معاشروں کو اس طرف آنا پڑے گا کہ ایک دوسرے کا احترام، اور جیسے تہذیب ذات ہے، جیسے تہذیب جیسے انسانیت ہے، جیسے توہین ذات اس کے بارے میں قوانین بنائے ہوئے ہیں، ایسے ہی انٹرنیشنل اگرچہ توہین مذہب پہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں یونوں میں اور مسلمانوں کی OIC کی کوششوں ہی سے وہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں، مگر ابھی تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بارے میں چونکہ چنانچہ کر رہے ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ سارے دنیا کے انسانوں کو یہ بات ماننی ہوگی کہ یہ ان لافل ہے،
یہ انہیومین ایکٹیویٹی ہے کہ ایک ایسی ہستی کے بارے میں کہ جو اربوں لوگ جس کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوں، ان کی ذات کے بارے میں اس طرح کی گستاخانہ حرکات کرنا دراصل یہ ان کے اپنے بھی فائدے میں نہیں ہے اور پوری انسانیت کے فائدے میں نہیں ہے، کسی ملک کے یہ فائدے میں نہیں ہے۔ اس لیے آج برائج برادران کی محفل میں کسی اور طرح بات کرنے کے بجائے میں گھر سے ہی سوچ کے آیا تھا کہ اپنے احباب سے دوستوں سے یہ بات کروں گا کہ اس میں ہمیں اس طرح بات کرنا ہے، اور میں اپنی بات کو بالکل سمیٹ دوں کہ جہاں یہ جذبہ ہو وہاں یہ جذبہ بھی باقی رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے جذبوں کو اپنے امتحان کی کٹھالی میں بھی ڈالنا چاہیے، آزمائش کی کٹھالی میں بھی ڈالنا چاہیے، ہمیں اپنی پہچان بھی کرنی چاہیے۔ کیا ہمارے دعوے صرف دعوے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا عشق رسول لفظوں تک تو نہیں ہے؟ کیا ہمارا محبت رسول صرف نعت سننے سنانے تک تو نہیں ہے؟ جب عمل کی باری آئے تو پھر ہمارا عمل بھی اس بات کا ثبوت، ہمارے عمل کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو اس بات کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے، کوئی دیکھے وہ پہچانے کہ یہ محب رسول جا رہا ہے، کوئی ہم سے معاملہ کرے تو وہ پہچانے کہ یہ عاشق رسول بندہ ہے، کوئی ہمارے ساتھ رشتہ بنائے، جب ہمارے ساتھ نبھا کرے اس کو پتہ چلے کہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا بندہ ہے۔ اقبال نے بڑی پتہ کی بات کہی تھی، وہی پہلے بھی شاید میں کس جمعے میں آپ سے کہہ چکا، پھر کہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ کم شناسم عشق را ایک اور چیز، کم شناسم عشق را ایک اور چیز، ذوق دیدار است پس دیدار چیز، کہ میں جانتا بہت کم ہوں کہ یہ عشق کا کاروبار کیا ہوتا ہے، عشق کیا ہے، بہت کم مجھے پتا ہے، اور ذوق دیدار تو رکھتا ہوں، مجھے ذوق تو ہے میرے سینے میں کہ میں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا کے چہرے کی تابانیاں دیکھوں۔ اس کمرے میں اس محفل میں بیٹھنے والا کون آپ میں سے ہوگا جس کو یہ خواہش ہے، یہ تمنا جس کے سینے میں نہ ہوتی ہو؟ مگر وہ کہتا ہے کہ کم شناسم عشق را ایک اور چیز، ذوق دیدار است بس دیدار چیز۔ یہ اس نے روحانی جو سفر کیا نا، جس میں مولانا روم کی روح سے ملاقات کی، ابن حلاج کی روح سے ملاقات کی، غالب کی روح سے ملاقات کی، آسمانوں کا سفر کیا، یہ تصوراتی اس کا ایک معراج نامہ، اس کا سفر اقبال کا اپنا، اس میں وہ کہتا ہے۔ تو پھر منصور حلاج اس کو جواب دیتے ہیں اس بات کا، وہ کہتے ہیں کہ مانیے دیدار آخر زمان، یہ وہ منصور حلاج ہے جس نے ان الحق کہا تھا اور پھر پھانسی پر ان کو چڑھا دیا گیا تھا۔ اس وقت جب مفتیوں نے ان کو خدا کی شان میں گستاخی قرار دے کے اس کو پھانسی دے دی تھی، مگر اس کے بعد آج تک سارے صوفی بھی اور سارے علماء بھی ان کا نام لے کر کے اپنی تقریروں اور تحریروں کو معتبر بناتے ہیں۔ اس منصور حلاج نے کہا کہ مانیے دیدار آخر زمان، حکم او برخیشتن کردن رواں، لوگوں اس شاہ خوبا کے دیدار کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ حکم او برخیشتن کردن رواں، اس کے حکم کو اپنے وجود پر نافذ کر لو، اس کے حکم کو اپنے وجود پر جاری و ساری کر لو۔ بہت خود را بھی ہمیں دیدار ہے، بہت خطرہ بھی ہمیں، جب تم اس کی سنتوں میں ڈھل جاؤ گے، جب تم اس کے حکم کے سامنے مٹ جاؤ گے، جب تمہارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا بچڑنا کسی کو دینا لینا سب ان کی سنت کے تابع ہو جائے گا، تو بعض خطرہ بھی ہمیں دیدار روز، پھر تم پلٹ کے اپنے آپ کو دیکھو گے تمہیں دیدار ان کا ہو جائے گا۔ اس لیے سنت او سر از اسرار اوس، ان کی سنت جو ہے وہ بھی ان کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے۔ میری بات ختم ہوتی ہے دوستو کہ آئیے ان میلادوں میں جہاں ہم اسلام کے خلاف اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حرزہ سرائی کرنے والوں کو جواب بھی دیں، ان تک بات بھی پہنچائیں، لوجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، لڑے جھگڑے بغیر۔ اسی طرح ہم اپنے اندر بھی یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہائے آج کیسا ہو، کیا ہم تمنا تو کرتے ہیں کہ ہمیں دیدار ہو، ہمیں دیدار نہیں ہوتا، فلاں کو ہوا فلاں کو ہوا، ہمیں نہیں ہوتا۔ سچ بتاؤ، اگر ابھی اسی لمحے میں آپ سے عرض کروں ہمیں یہ خبر ملے کہ وہ سرکار تشریف لے آئے ہیں، تو کیا میں اور آپ اس قابل ہیں کہ ہم ان کا سامنا کر سکیں؟ کیا میری صبحیں، میری شامیں، میرے دن، میری راتیں
ان کے کرم کو دیکھو، ان کی رحمت کو دیکھو، ان کی شفقت کو دیکھو، ان کی عطاؤں کو دیکھو، ان کی جانب سے ان کی کرم فرمائیوں کو دیکھو، ان کی بندہ پروری کو دیکھو، ان کی ہماری جان بخشیوں کو دیکھو. ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود، آلودگی کے باوجود وہ ہمارے شفیع ہوں گے، وہ ہم رب کے بعد ہماری سفارش کرنے والے ہیں. مگر ہم کس طرح ان کا سامنا کریں گے، کس طرح ان کا سامنا کریں گے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. گر تمی بینی، کیوں یہ بات کہی تھی کہ سامنا کرنے کیسے؟ اقبال نے کہا یا اللہ تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، اور جب تو قیامت کے دن، حشر کے دن میرا حساب لے تو میں بہانہ پیش کروں، عذر پیش کروں تو میرا بہانہ مان لینا، مجھے معاف کر دینا. گناہ تو میں نے کیے ہوں گے مگر میں بہانہ کروں، اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا، اس وجہ سے کیا، میرے بہانے مان لینا، مجھے معاف کر دینا اور میرا حساب نہ لینا. اگر تم میرا حساب لینا ہی چاہے تو پھر میری یہ گزارش ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، پھر میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپا کے میرا حساب لینا. اس لیے کہ سرکار کو تکلیف ہوگی مجھے میرے گناہوں کو دیکھ کر، میری بدعمالیوں کو دیکھ کر، میری بدعملیوں کو دیکھ کر، میری روسیائیوں کو دیکھ کر میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. اور میں یہ نہیں چاہتا، میں جتنا بھی گناہگار سے گناہگار ہوں مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے. اس لیے ان کی نگاہوں سے چھپا کے میرا حساب لے لینا، ان کی نگاہوں سے چھپا کے مجھے جتنا مرضی بھیج دینا، ان کے سامنے میرے دفتر کو، میرے نامہ اعمال کو نہ کھولنا. تو میں اپنی بات کو جیسے کہ سمیٹ دیا میں نے کہ آئیے آج کے اس میلاد کی مجلس سے یہ پیغام لے کے جائیے، کوئی دن ایسا نہ ہو جب ہم سرکار کو یاد نہ کریں، درود پاک نہ پڑھیں، کم از کم ایک تسبیح لازم کر لیں اپنے اوپر. کوئی دن ایسا نہ ہو جب قرآن کو ہم کھول کے نہ دیکھیں. یہ قرآن تو سرکار کا لفظ اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہے، یہ قرآن تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، ہمارے گھروں میں سرکار کی خوشبو رہتی ہے، سرکار ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، سرکار ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، سرکار ہمارے گھروں میں رہتے ہیں. دیکھنے والی آنکھ پیدا کرو، دیکھنے والی آنکھ پیدا کرو. اپنی آنکھوں پر جو غفلت کے پردے آئے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ. یہ قصور ہمارا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، ورنہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ رہی، دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ رہی، وہ تو تمہارے آس پاس رہتے ہیں، تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. اپنے عمل کو درست کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں، اپنے احوال کو درست کرتے ہیں، اپنی راتوں کو درست کرتے ہیں، اپنے دنوں کو درست کرتے ہیں، اپنی تنہائیوں کو سنوارتے ہیں، اپنی خلوتوں کو سنوارتے ہیں، اپنی محفلوں کو سنوارتے ہیں، اپنی زبان کی کو درست کرتے ہیں، اپنی آنکھ کو درست کرتے ہیں، اپنی آنکھ کو درست کرتے ہیں، اپنی آنکھ کو درست کرتے ہیں. اپنے آج کے اس دور میں جب یہ میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، میرے دوستوں میں بہت ساری باتیں تفصیل سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میں یہی کہوں گا آئیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی سماعتوں کی حفاظت کریں، اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، اپنے دلوں کی حفاظت کریں، اور پھر آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ جند مک مک چلی، جند مک چلی، پر مکھیاں اجے جدائیاں نہیں. اللہ لقاء اور وصال کی وہ منزل ہمیں نصیب فرما دے اور ہماری اصلاح فرما دے. اپنے میزبانوں کو مبارکباد کے ساتھ جا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہد کاملہ عطا فرمائے اس میلاد کے صدقے میں. ماشاءاللہ علامہ ڈاکٹر ظفر اقبال نور صاحب دعوت عمل دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں لمبے برکت عطا فرمائے اور ہماری یہ حاضری اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو منتظرین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے، اس کا کامیابیاں عطا فرمائے. اور درود سلام ہوگا، اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ. تو دعا ڈاکٹر صاحب اللہ دل باغ باغ ہوگا. مصطفیٰ جانے رحمت کے نام
شب اسرا کے گلاب تایم درود نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام تاجدار حرم اے شاہدی تاجدار حرم اے شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے باہے مبین دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں ہے میرے ماہے رہی اے شفیع ہونے کو مل جائے تو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام پھر بلا لو مدینے میں آتار کو پھر بلا لو مدینے میں آتار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو پھر تڑپتا ہے مدینے میں آتار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتا ہے روضہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں
ہر دم کروڑوں درود و سلام. وہ نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، وہ نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وبارك وسلم وصلي عليه. آمين. اللهم صل وسلم على جسد محمد في الأجساد وروح محمد في الأرواح وقبر محمد في القبور. آمين. اللهم صل وسلم على محمد بقدر حسنه وجماله وآله وسلم. آمين. اللهم صل وسلم على محمد وعترته بعد كل معلوم لك. يا الله يا رحمن يا رحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمین. بار اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے یہ ماہ کریم میں نصیب کیا. اس ماہ مبارک ان پاک ساعتوں میں ہمیں مل بیٹھ کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے میزبانوں نے اس کا اہتمام کیا، پڑھنے والوں نے پڑھا، سرکار کی نعت خوانی ہوئی، ذکر اذکار ہوا. اے اللہ ساری مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. آمین. اے اللہ کریم ہماری جانب سے امت کی جانب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ہدیے پہنچا. آمین. مولا کریم ان کے وسیلے سے ساری امت پہ رحم فرما. آمین. یا اللہ کریم عالم انسانیت کو ان کے فیض سے بہرہ مند فرما. آمین. جن انسانوں کی آنکھیں اندھی ہیں ان کو پہچاننے سے ان کو پہچان. اللہم آمین. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو ہدایت نصیب آمین. یا انہیں برباد فرما. آمین. کرم فرما. آمین. ہمارے جتنے ساتھی یہاں پہ آئے ہیں سب کے گھروں میں جان میں مال میں روزی میں رزق میں برکتیں پیدا فرما. آمین. ہمارے پیس مشن کے جتنے مولا کریم دوست آئے ہوئے ہیں جو نہیں بھی آئے ہوئے سب کو اپنے کرم سے نواز دے. آمین. ہمارے بیمار بھائی بہن ان کو صحت نصیب فرما. آمین. جس دوست کے لیے اوپن ہارٹ سرجری کا انہوں نے کہا ہے پروردگار اس بچے کو صحت نصیب فرما. آمین. اس بچے کو صحت نصیب فرما. آمین. ہماری محفلوں کی رونق، ہمارے محفلوں کی زینت، ہمارے پیس مشن کے مولا کریم ہمارے سرگرم ساتھی چودھری عبداللہ صاحب کو صحت کاملہ نصیب آمین. بڑھاپے کے عذاب سے محفوظ فرما. آمین. بیماری کی مولا کریم سے بھی محفوظ فرما. آمین. مولا کریم چودھری جمشید صاحب کو، ملک اشفاق صاحب کو، چودھری سرور صاحب کو سب کو صحت نصیب فرما. آمین. مولا کریم ہمارے ایمان بھائی کی والدہ صاحبہ کو صحت عطا فرما. آمین. میرے والد صاحب کو صحت عطا فرما. آمین. یا اللہ میرے ان دوستوں کے خلاف سکتے ہیں مجھے بھی صحت والی زندگی نصیب آمین. فرما. اپنے دین کی خدمت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ کریم آج کی بزم کا فائدہ میں نصیب فرما دے. ہماری اصلاح فرما دے. ہماری اصلاح فرما دے. ہماری اصلاح فرما دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں تو طاقتور ہے. ہم مجبور اور بے بس ہیں تو سارے اختیارات کا مالک ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اے اللہ ہم سے قصور ہوتے ہیں. مولا کریم جانکار بھی ہوتے ہیں، بے جانے بھی ہوتے ہیں. اے اللہ کریم اپنی رحمت کے فرشتوں کا حصار کھینچ دے. اے اللہ ہمارے چاروں طرف اپنے فرشتوں کے پیرے بٹھا دے. تو ہمیں گناہ کی طرف جانے نہ دے. اے اللہ ہم بھول جانے والے ہیں، تمہیں معاف فرما دے. ہماری حفاظت فرما. ہماری حفاظت فرما. ہماری حفاظت فرما. ہم ایمان کے ساتھ، ہم اسلام کے ساتھ
تیرے حبیب کی محبت کے ساتھ عافیت کے ساتھ قبر میں اتر جائیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما دے, ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے, ہمارے زندوں پہ کرم فرما دے. اس میرے سارے مہینے میں ہمارے پیس مشن کی طرف سے اور دیگر دوستوں کے ساتھ جہاں جہاں اہتمامات ہو رہے ہیں سب کو کامیاب فرما دے, سب کو کامیاب فرما دے. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. ہماری اس مجلس میں بھائی محبوب صاحب اور بھائی یونس صاحب یہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. مولا کریم ان کو بھی صحت والے ان کو بھی صحت سے رکھنا. مولا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی نبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صوفی صاحب آگے اذان ذرا مبارک ہو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله